اللہ تعالیٰ میرے دوست عزیز اللہ کا بھلا کرے. میں سویا ہوا تھا اس رخ انہوں نے مجھے یہاں سے پکڑا. جمعے کا دن کیوں ہے, بڑا ضروری کام ہے. اٹھی, مجھے خیال آیا جمعے کو نئی فلم ریلیز ہوتی تھی تو کوئی بکنگ کرائی ہوگی تو لے جانا چاہتا ہوگا. میں کیا میں کپڑے بدل لوں کہ نہیں, کپڑے نہیں بدلنے, ایم ہی چل. تو ہم سینٹرو ماڈل اسکول سے اکٹھے آ رہے تھے, اس لیے بہت محبت تعلق تھا. تو میں چل پڑا. جب تھوڑی دور گئے تو کہنے لگا پہلے جمعہ پڑھنا ہے. تو پھر مجھے شک ہوا کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پھر فلم تو نہیں, کوئی اور چکر ہوگا, یا ہو سکتا ہے سیکنڈ شو ہو سکتا ہے اس کی ہو. جمعہ پڑھ کے آ گیا. نیلا گنبد وہ جو ساتھی تھا وہاں جمعہ پڑھا. جمعے کے بعد پھر آ گیا. میں کہا ہوں دس کہ اپن تبلیغی جماعت نال چلنا ہے. میں کہا تم جا, مینو معافی دے, میں نہیں جانتا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی اور سدھا ہو گیا. وہ اس کی زبردستی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئے. اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. نہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا, نہ اپنا ذوق شوق ایسا. جب ہمارے ہاسٹل میں فنکشن ہوتے تھے نا میوزیکل, تو کئی لڑکوں کو گانے کا شوق ہوتا تھا تو وہ گاتے تھے, میں بھی گاتا تھا. تو صرف میں اکیلا تھا جس کی ڈیمانڈ 2 دفعہ ہوتی تھی کہ طارق جمیل اگین. تو پھر میں 2 دفعہ گاتا تھا اور باقی بس ایک دفعہ. وہیں سے میں نے 4 مہینے تبلیغ کا ارادہ کر لیا. تو میرا فیملی بیک گراؤنڈ زمیندارہ ہے. ڈسٹرکٹ خانے والا بن گیا, پہلے ملتان دریا راوی کے کنارے. 4 مہینے کے بعد جب میں نے اعلان کیا کہ میں اب کالج نہیں پڑھوں گا, میں مولوی بنوں گا, تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا گزری, کیا بیتی, اور کتنا کچھ جو سانس سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتا ہے. جو مجھے گالیاں سننی پڑی اور لان تان, یہ میں آپ کو کہانی کوئی اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ آج اس منظر کو دیکھ کر مجھے چند باتیں یاد آئیں, وہ بچوں سے شیئر کرنے لگے. باپ نے بولنا چھوڑ دیا, ماں نے بولنا چھوڑ دیا, چاچے تائے. ہمارے ڈیرے میں, ہمارے جب تک تایا زندہ تھے تو ان کے ڈیرے میں شام کو مجلس ہوتی تھی. ان کے بعد لیکن میرے باپ پہلے فوت ہو گئے, میرے تایا بعد میں فوت ہوئے. تو شام کی مجلس سارے چاچے تائے بابے اکٹھے ہوتے اور میں نشانہ ہوتا, اور ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ ایسا جملہ بولوں کہ یہ ذلیل سے ذلیل تر ہو اور تنگ آ کے یہ چھوڑ دے. یہ 6-7 مہینے کی کڑوی گولیاں تھی جو میں نکلتا رہا. اس میں سے ایک جملہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو ساری کہانی سنا رہا ہوں. تو مولوی بنتا پہ تینوں کہ مڑ پوچھنا ہے, تین تک کسی جتی سے نہیں لکھنا, تیرا تو رشتہ ہی کسی پاسے نہیں ہونا. تو پھر اچھا, ہمارے دیہات کا کلچر تھا پنجاب کے, لوکل دیہات, مہاجر نہیں لوکل, کہ شام مغرب کے بعد امام مسجد ویسے چنگیر اٹھاتا تھا, اتنی بڑی ہوتی تھی, اور پھر وہ پورے گاؤں کا چکر لگاتا. ہر گھر سے روٹی دال سبزی اچار جو اکٹھا کرتے 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 اپنے گھر آتا. پھر وہ اس کے بچوں کا کھانا ہوتا تھا, تنخواہ ہوتی نہیں تھی. تو پھر مجھے میرے چاچے بابے کہتے, ہمارے امام صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا نام تھا محمد بخش, تو وہ مجھے کہتے تو محمد بخش موٹا بنو ہے. موٹا ان کی قوم تھی. تو ہوں محمد بخش موٹا بنو ہے کہ گلیاں پھر سے کہ روٹی پہنتے کھاسیں. تینوں کہیں جتی تو ہی نہیں دیکھنا تو کر کی چھڑے. یہ جملے
مجھے اس لیے یاد آئے کہ آپ نے مجھے بلایا. اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے آپ بلاتے, شیخ صاحب کو پوچھو کدھر بیٹھے, کیوں نہیں, میں نے سدے تو کون بولا؟ کوئی پروفیسر ہوتا, کوئی تاجر ہوتا, کوئی بڑا کاروباری ہوتا, مجھے یہ عزت ملی ہے اس اللہ کے دین کی نسبت سے ملی ہے. پھر میں نے کہا جی اب جو ہو جائے, چونکہ 70s میں ڈاکٹر ایک اچھا امیج تھا, اور ڈاکٹر ہوتا تھا, تاجر نہیں ہوتا تھا. میں درد سے کہتا ہوں میرے دیش کے 99 ڈاکٹر تاجر ہیں, کوئی ایک ڈاکٹر ہے, باقی تو مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتے ہیں. وکیل کے پاس مظلوم آتا وہ کہتا گاہک آ گیا. میرا دیش زوال کی پستی میں ہے, کس کس کا دکھڑا روں, تنہا مداغ داغ شد پمبا کجا نہ ہم, کہاں کہاں پھمبے رکھوں, کہاں کہاں مرہم لگاؤں. تو میں شیخ صاحب کا آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں. میں نے اس کو برداشت کیا. مجھے بھی پتا تھا کہ میں مولوی بن رہا ہوں تو مجھے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا, کیونکہ اتنا اس وقت اس کا تاثر عجیب تھا. پھر 23 نومبر 1972 ہفتے کا دن تھا. صبح کے 8 بجے ہوں گے یا 9. تو میں ناشتہ کر رہا تھا برآمدے میں. میرے والد رحمت اللہ علیہ وہ گھر میں داخل ہوئے. انہیں سفید چادر, یہ شلوار تو دیہاتوں میں اب آگے, ورنہ ہمارے سارے بڑے حتیٰ کہ ہماری دادیاں نانیاں سب چادر باندھتی تھی, شلوار کو نہیں پہنتا تھا, چادر اور اوپر لمبا کرتا. تو میرے والد انٹر ہوئے تو انہوں نے سفید چادر اور سفید لمبا کرتا پہنا ہوا تھا, اور پگڑی کھول کے نا یہاں کندھے پہ رکھی ہوئی تھی لیفٹ. مجھے دیکھنے کا پارا چڑھا ایک دم, کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے, تو میرے کاری چوں نکل گئے. میں ایسے بغیر زاد راہ کے اندیکھی راہوں پر چل پڑا. گھر کے سارے آرام راحتیں سب کچھ چھوڑ دی. مجھے نہیں خبر تھی کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا فیصلے کر چکا. ہم سندھ میں تھے تو ایک وڈیرے نے دعوت کی. اس کا پوتا میں نے دیکھا تو وہ اس نے ایسے میری طرح پگڑی باندھی ہوئی, داڑھی بڑی خوبصورت. میں نے سمجھا شاید یہ محلے کا بچہ ہے. مجھے کسی نے کہا جی یہ سائیں کا پوتا ہے. وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے اسے بلایا. میں نے کہا عالم بنو گے؟ کہا جی تو چاہتا ہے, دادا نہیں مانتے. میں نے کہا اچھا. ہم ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا سائیں آپ سے نا ایک بھیک مانگنی ہے. کہا نہیں سائیں آپ حکم کرو. میں نے کہا یہ جو تیرا پوتا ہے نا یہ مجھے دے دو, میں اسے دین پڑھاؤں. کہا سائیں یہ ڈاکٹر بنے گا, اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے, یہ بھی ڈاکٹر بنے گا. میں نے کہا سائیں ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا, ایک پوتا عالم بن گیا, آپ کی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. تو کہنے لگا سائیں یہ ڈاکٹر بن کے بھی دین کا کام کرے گا. میں نے کہا سائیں ایک سچی بات بتانا, میں ڈاکٹر ہوتا مجھے ناشتے پہ بلاتا یا مجھے باہر بٹھاتا؟ سچی بولنا. پھر وہ ہنس پڑا, کہنے لگا اچھا جی لے جاؤ. تو وہ ماشاءاللہ بہت بڑا, بہت ہی علمی شخصیت بنا وہ بچہ. بہت ایکسٹراڈنری اللہ نے اس کے اندر علم کی استعداد کو ماشاءاللہ اجاگر کیا. یہ تھوڑی سی کہانی سنائی ہے. ایسے آدمی اپنے ماضی سے رشتہ کاٹ نہیں سکتا, توڑ نہیں سکتا. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. حالانکہ میں ساری رات میرے سر میں درد تھا, لیکن میں نے مانگا تھا یا اللہ مجھے اس محفل سے محروم نہ کرنا, کہ آپ سب بچوں سے میرا ایک رشتہ ہے, سب بچیوں سے میرا ایک رشتہ ہے. وہ جامعہ ہے, وہ درسگاہ ہے, وہ مادر علمی ہے, اس نے ہمیں آپ کو ایک لڑی میں پرویا ہے. چند ایک باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں.
جب انسان بگڑ جاتا ہے تو ساری چیزیں بکھر جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ جب انسان بنتا ہے تو ہر چیز بن جاتی ہے۔ ایک حکایت ہے، استاد نے اپنے شاگرد کو ایسے ایک پیپر دیا، اس پہ دنیا کا نقشہ تھا، تو اس نے نا اس کو صرف پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کہنے لگا بیٹا یہ دنیا کے نقشے کو دوبارہ ریسیٹ کرو، ہر ملک کو ملک کے ساتھ جوڑو جیسے یہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، اس کو کیسے جوڑوں میں؟ تو ایسے ان کو ٹٹول رہا تھا، تو اس نے پیچھے دیکھا تو اسے ایک تصویر کا ایک حصہ، ایک آنکھ نظر آئی، تو اسے اندازہ ہوا لگتا ہے پیچھے انسان کی تصویر ہے۔ تو اس نے نقشے کو جوڑنے کی بجائے وہ انسانی اعضاء کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ تو تھوڑے سے تھے، آنکھ بھی مل گئی، دوسری بھی مل گئی، ناک بھی مل گیا، ماتھا بھی مل گیا، ہاتھ بھی مل گئے، پاؤں بھی مل گئے، گھٹنے بھی، سینہ بھی، چھاتی بھی، کمر بھی۔ تو اس نے جلدی سے وہ پیچھے سے دیکھ دیکھ کے پورا جوڑ کے استاد کے سامنے رکھ دیا۔ تو استاد نے کہا اتنی جلدی کیسے جوڑ لیا؟ کہا استاد جی وہ میں نے پیچھے دیکھا تو انسان کی تصویر تھی بکھری ہوئی، میں نے اس کو جوڑا تو یہ خود بخود جوڑ گیا۔ کہا بیٹا بس یہی تجھے سمجھانا تھا کہ جب انسان بن جاتا ہے تو دنیا بن جاتی ہے، جب انسان بکھر جاتا ہے تو کائنات بکھر جاتی ہے، جب انسان ٹوٹتا ہے تو کائنات ٹوٹ جاتی ہے، جب انسان بکھرتا ہے کائنات بکھر جاتی ہے۔ اور دنیا کے کسی دانشور کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، کسی کے پاس اس کا علم صرف میرے اللہ کے پاس ہے، اور دھرتی پر صرف میرے محبوب اور آپ کے محبوب اور کل کائنات کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آئے۔ میرے عزیزو، انسان بگڑا ساری کائنات بگڑے گی، انسان بنے گا ساری کائنات بنے گی۔ انسان کے بننے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہو، پیسہ ہو، شہرت ہو، عزت ہو، دولت ہو۔ سعید انور کے ساتھ 3 دن لگے پہلی دفعہ سن 2000 میں، تو میں نے پوچھا کیسے آئے ادھر، کیسے آئے؟ کہنے لگا ہر پاکستانی نوجوان کی طرح خواب تھا، عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے۔ 22 سال کی عمر میں عزت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، لیکن اندر پھر خالی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ میں سوچتا کہ عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، گلیمر بھی ہے، تو پھر یہ اندر پریشان کیوں ہے؟ کہ اس نے مجھے ڈھونڈنے پہ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے آپ لوگوں تک پہنچایا۔ تو اس کے پہلے 3 دن تھے ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزو، علم کا منبع اللہ ہے، علیم بلا وہو الخلاق العلیم۔ اس کائنات کے پیچھے ایک خالق ہے، وہو الخلاق العلیم، وہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولد، اس جیسا کوئی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات اس کے آگے سرنگوں ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اطاعت کرتی ہے، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت حکمت کا مالک، لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول ابتدا کوئی نہیں، وہ آخر
انتہا کوئی نہیں، وہ بلند اس کے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا اس سے پوشیدہ کوئی نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ساری کائنات کی لگام اس ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری کائنات کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیها، اس کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا کھلی کتاب ہے، علم کامل ہے، ذات کامل ہے، طاقت کامل ہے، قدرت کامل ہے، شہنشاہی کامل ہے، نام اس کا اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، شہنشاہ۔ ایک اور بولتا ہوں، لفظ اللہ کی خصوصیت اللہ، مجھ دیکھو اللہ، میرے ہونٹ بند نہیں ہوئے، منہ کھولا تو کہ اللہ یہاں سے ادا نہیں ہوتا، اللہ یہاں سے ادا ہوتا، یہ اندر کی چیز ہے، اللہ اللہ، یہ اندر کی چیز ہے۔ اس لفظ کی خصوصیت ہے کہ اس کے لیے منہ بند نہیں ہوتا ہے، ہونٹ کھولے ہوتے ہیں، اور اس میں پیغام ہے کہ اے اللہ اندر اتارنے کی چیز ہے۔ محمد میں میم 2 دفعہ ہے، لفظ حرف میم پر ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے پوری تفصیل لکھ دی ہے، میرے نبی کے نام میں 2 دفعہ میم آیا ہے، محمد محمد، اس نام کے میم کے اندر یہ معنی ہے کہ یہ جوڑنے آئے ہیں، ملانے آئے ہیں، لوگوں کو جوڑنے آئے ہیں، مختلف قبیلے قبائل کو جوڑنے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا سوائے ہمارے نبی کی۔ تو پہلا علم تو وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا، جس کا علم بے خطا ہے، جس کا علم ذاتی ہے، پھر وہ اترا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہوں نے کہیں سے پڑھا نہیں، کہیں سے سیکھا نہیں، کہیں لکھا نہیں، کہیں یاد نہیں کیا، ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، دوسری جگہ ولا تخطه بیمینک وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اللہ نے کہا میں نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے بنا بنا کے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر علم کا فیضان فرمایا۔ علم کہاں سے آتا ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے، یہ 2 مین سورسز ہیں، سنتا ہے، بولتا ہے۔ میرے نبی کی نظر کیسی تھی؟ دیکھو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، اب میں نے ادھر بچیوں کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، میں نے اوپر دیکھا، مجھے نیچے نظر نہیں آ رہا، میں نے شیخ صاحب کو دیکھا، مجھے ادھر نظر نہیں آ رہا، ان کو دیکھا، مجھے یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھا، مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ نا آپ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے، سجدے میں چلے جاتا، میں کہا کیا ہوا تم لوگوں کو؟ میرے پیچھے پیچھے چلا کرو، جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا ہے، ان کا علم بے خطا ہے، علم بے خطا ہے، اور آپ کی نبوت کی مہر کائنات کے چپے چپے پر ہے۔ اب درخت کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، درخت بولتا، اب پتھر کے پاس سے گزرتے آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو پھر دیکھا ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندی کھڑی ہوئی، آپ اس کے قریب گئے، کہا کیا ہوا؟ جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی، مجھے بھی پتا ہے میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، لیکن میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں۔ آپ نے کہا تو نہ آئی تو پھر؟ کہا اگر میں نہ آئی تو اللہ مجھے انسانوں کی طرح جہنم میں ڈال دے، جانور تو جہنم میں نہیں جائیں گے، انسان جائیں گے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، وہ چلی گئی، آپ بیٹھ گئے۔ دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں،
آپ کے رب کی تقدیر پہ راضی، مطلب میں ذبح ہونے واسطے تیار ہوں، تو آپ وہیں بیٹھ کے اس کو باندھ کے تھوڑی دیر ہوئی تو وہ صحابی آ گئے، کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے، کہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو جان دینے کو تیار بیٹھے، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں؟ کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے۔ تو کہ یا رسول اللہ آپ کی ہے؟ آپ نے ایسے اس کی رسی کھولی، کہ الحقی بأہلک، جا بچوں کے پاس چلی جا، سید فینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس ہرنی نے مجھے دیکھو ایسے سر جھکایا، آپ کو سلام کیا اور الٹے قدم پیچھے ہٹی، پھر تھوڑی سی دوڑ لگائی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر آپ کو سلام کیا، پھر 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر دوڑ لگائی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا اور آپ کو یوں سلام کیا، پھر جب تک وہ پہاڑ میں غائب نہیں ہوئی وہ مڑ مڑ کے اللہ کے نبی کو آداب بجا لاتی رہی اور سلام کرتی رہی۔ بچوں ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے علم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ بولتے ہیں جو اللہ ان کی زبان پہ کہلواتا ہے، ان کا بول اللہ کا بول ہے، ان کا بول اللہ کا بول ہے، ان کا علم اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ میرے نبی نے 7 آسمان پار کیے اور عرش کے دروازے کھلے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں، ان آنکھوں سے آپ اپنے اللہ کو دیکھ رہے تھے، یہ کمال ہے، کسی ذات کا کمال ہے۔ عزیزو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ ہماری نسل ہو، ہمارا سرمایہ ہو، لیکن آپ اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ہمارے تعلیمی ادارے بانجھ ہو چکے ہیں، بانجھ ہو چکے ہیں، بانجھ ہو چکے ہیں، صرف کاروبار بن گیا ہے، پیسہ بنانا ہے، پیسہ بنانا ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری ڈگری کی اس پھٹے ہوئے کاغذ کے سوا کوئی حیثیت کوئی نہیں۔ ہاں جس کے پاس انسانیت کی ڈگری آ گئی، جو میرے نبی کی غلامی، پھر اس سے اللہ بھی قدردان ہے اور دنیا بھی اس کی قدردان ہے، لیکن ہمارا نظام ادارہ وہ بانجھ ہو چکا۔ آپ ہمارا قیمتی سرمایہ، اور ہم نوجوان نسل، پورے پاکستان میں جتنی نوجوان نسل ہے بہت کم ملکوں کو یہ نسل حاصل ہے۔ جاپان میں بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں، سارے یورپین ممالک میں بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں، 30 سال کے اوپر والے بوڑھے زیادہ ہیں، پیچھے سے نئی نسل مل نہیں رہی، جڑ نہیں رہی۔ ہمارے پاس ایک نسل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور میری زندگی سفروں میں گزر گئی، یورپ، امریکہ، کینیڈا، دنیا، 1000 گاڑی گزرے نا تو ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا، 1000 گاڑیاں گزرتی ہیں، کسی میں ایک بچہ نہیں ہوتا ہے، کوئی 2-3 ہزار گاڑیوں کے بعد کوئی ایک بچہ کسی جوڑے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا اتنا شکر ہے ہم نے یہیں لاہور میں دیکھنا ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیٹاں تے پورے نہیں ہوں ڈگی باہر ہوں، کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے، نیک اولاد خوشحال گھرانہ۔ ایک ہی ہو بدتمیز ہو، ماں باپ کو چین آئے گا؟ خوشی آئے گی؟ ایک بیٹا ہو، ایک بیٹی ہو، بدتمیز ہوں، خوشی ہے؟ 10 ہوں فرما بردار ہوں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ میرے عزیزو اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو، اپنے نبی کی زندگی ڈھونڈو۔ اس وقت ہمارا علم غلط ہو چکا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسہ ملے، عزت ملے، دولت ملے، شہرت ملے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اپنی زندگی کی منزل اپنے پڑھو، اچھی ڈگریاں حاصل کرو، لیکن اپنے نبی کو سامنے رکھ کے چلو۔ ایک خوبصورت زندگی لے گیا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں، دنیا اور آخرت بنانے کے لیے تمہارے میں آیا ہوں۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانے اور اس کے بعد اپنے نبی کو پہچانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انسان کا بننا یہ ہے کہ اس کی زبان پہ سچ ہو، جھوٹ نہ ہو۔ انسان کا بننا یہ ہے
کہ وہ دیانتدار ہو، دھوکے باز نہ ہو. انسان کا بننا یہ ہے کہ وہ انصاف والا ہو، ظالم نہ ہو، انصاف والا ہو، سچائی والا ہو، دیانتداری والا ہو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. یتبع المؤمن علی الخصال کلھا. پھر آپ نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. جو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہو. اور ایک ہماری تاریخ ہے، ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں. کربلا چمکتے سورج کی طرح ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نسل، جان، مال، اولاد، جو کچھ بھی قربان کرنا پڑے، سستا سودا ہے. اللہ ہاتھ سے نہ جائے، اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے، باقی یہ سب کو چلا ہے. ایک بول پر حضرت امام علی مقام جان بھی بچتی تھی، مال بھی بچتا تھا، بچے بھی بچتے تھے، اولاد بھی بچتی تھی، سب کچھ بچا کے گھر لے جا سکتے تھے. اس ایک بول پر یہ تو بچ جاتا شاید. اب نہیں، اللہ بھی ناراض نہ ہوتا، چونکہ وہ میرے نبی نے خوشخبری دے دی تھی ماں کے دودھ پیتے ہوئے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنی بڑی خوشخبری، ابھی دودھ پی رہے ہیں، حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ان کا تو یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے بھی جنت دوزخ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو پہلے حل ہو چکا تھا. لیکن سر کٹانے کا مطلب تھا امت کو پیغام دینا، پھر ظالم کے ساتھی نہ بننا، جھوٹ کے ساتھی نہ بننا، نافرمانی کی وادیوں میں گم نہ ہو جانا. زندگی تو موت کے بعد شروع ہونے والی، کوئی آسان. میرے بچے کا بازو ٹوٹا، اس نے چیخیں ماری، میں باہر بھاگ گیا، مجھ سے سنی نہیں گئی، اس کی چیخ و پکار سنی نہیں گئی. کیا خیال ہے ایک شخص کے سامنے بچہ کٹے، بھائی کٹے، بھتیجا کٹے؟ آسان کام؟ نسل کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ سب ذبح ہو گئے اور خود بھی ذبح ہو گئے، لیکن یا اللہ تو راضی ہو جائے. سب سے آخری بیٹا عبداللہ 2 سال کا تھا، اس کو ملنے کے لیے بلوایا. پیار کر رہے تھے کہ تیر آیا ابن الموقد کا اور بچے کے گلے کے پار ہوا، اس کی گردن ڈھلکی، یہاں تھوڑا سا پیمانہ چھلکا، خون ہاتھوں میں لے کر یوں اوپر اٹھا کر کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، تو راضی ہے مجھے کوئی گلہ نہیں. بچوں اپنی منزل اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا، اللہ کو بنانا، اپنے شعبے کے ساتھ انصاف کرنا. میرے دیش کو ان پڑھوں نے نہیں ڈبویا، میرے دیش کو پڑھے لکھوں نے ڈبویا ہے، میرے دیش کو دیہاتیوں نے نہیں ڈبویا. بہت اعلیٰ ڈگریوں والوں نے اس ملک کے ٹیندے میں سوراخ کیا ہے تو بک گئے، مول لگ گئے. میرا ریڑھی والا بھی بک گیا اور میرا بادشاہ بھی بک گیا، تو میں کس کا سامنے جا کر اپنے داغ دکھڑے دکھاؤں اور سناؤں کہ ریڑھی والے سے لے کر اوپر والے تک ظلم ہی ظلم ہے. تم ہمارے لیے شمع بنو، تم ہمارے لیے چراغ بنو، تم ہمارے لیے روشنی کا مینار بنو کہ نسل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے، نسل بن جائے تو سب کچھ بن جاتا ہے. اور نسل کا بننا ہے ان کے کردار کی بلندی، ان کے بول کی سچائی، ان کے قلم کا عدل اور انصاف، ان کی دیانتداری. یہ چیزیں ہیں جو ان کو اوپر لے جاتی ہیں، بلند کرتی ہیں. جھوٹ جہاں ہوتا ہے، جہاں خیانت ہوتی ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، اس معاشرے کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے. وہی معاشرہ عزت کے ساتھ سر اٹھا کے زندہ رہتا ہے جن کے ہاں انصاف ہو، سچائی ہو، دیانتداری ہو. اس کو زوال نہیں آ سکتا. جھوٹ ہو، ظلم ہو، دھوکہ ہو، زوال آئے. میرے عزیزو اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ آپ کے دامن کو خوبصورت بنا دے، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ. ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لو. میں خط لکھتا تھا اپنے باپ کو پیسے بھجوا دو، تو ایک دفعہ میرے باپ کا خط آیا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تیرا خط آتا ہے، کبھی آگے پیچھے بھی لکھ دیا کرو کچھ اپنا حال احوال. تو اس وقت تو کوئی خاص خیال نہیں تھا اس کا، چونکہ
ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ اسکول تو نہیں بتا، یہ تو قرآن بتاتا، یہ تو میرے نبی کی زندگی بتاتی. لہذا مجھے یعنی اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب مجھے اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے کا شعور ہوا تو میرے ماں باپ کو اللہ نے اٹھا لیا. جب یہ پتہ چلا کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں ان کو موت آتی. جب پتہ نہیں تھا تو جانور بن کے ان کے ساتھ سلوک کیا، معاملہ کیا. میرے نبی کا فرمان ہے اگر میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور یہ ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا یہ اللہ کو پتا ہے. کہا جی کوئی نشانی بتائیں گے، سن لیں بچیاں. آپ نے کہا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی بےزتی کریں گی تو پھر قیامت آئے گی. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی بےزتی کریں گی تو قیامت. ان تلد الامۃ ربتہا. جب بیٹے تو کرتے ہی ہیں عام طور پہ، لیکن جب بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کریں گے تو قیامت آ جائے گی. ارے قیامت تو آئے گی جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا، لیکن میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کے ساتھ بیٹیاں ذلت والا سلوک کریں گی تو قیامت آ جائے گی. یہ تو اس محبوب مصطفیٰ کی دعائیں درمیان میں کھڑی ہوئی ہیں. مچھلی کھانا چھوٹا جرم ہے، ماں کو ذلیل کرنا بڑا جرم ہے. مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، سود کھانا بڑا گناہ ہے. مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، جوا، شراب، بدکاری، فحاشی، آوارگی یہ بڑے گناہ ہیں. اللہ نے مچھلی کھانے پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنا دیا، اور ہم گندگی کے گٹر میں گرے پڑے ہیں اور چہرے نہیں گندے ہو رہے، معمولی جھٹکے ہیں. یہ بیچ میں اس محبوب کی دعائیں ہیں جو انہیں فاصلے کھڑے کرتا. ہر آدمی دنیا سے جاتے ہوئے کہتا ہے میرے بچے بلا دو، میرے بچے ملا دو، میری بیٹیاں ملا دو. تیمور جیسا ظالم اطرار قازقستان میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں ہے. قازقستان میں اس کو موت آئی تو مرنے سے پہ کہنے لگا کوئی فرخ سے ملا دیتا، کوئی فرخ سے ملا دیتا. فرخ اس کا بعضے کہتے ہیں بیٹا ہے، بعضے کہتے ہیں پوتا ہے. وہ اصفہان میں تھا تو اتنا درندہ صفت انسان بھی کہتا ہے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں. یہی حسرت لے کے وہ دنیا سے چلا گیا. جب میرے نبی کے جانے کا وقت آیا تو آپ نے اپنی امت کا سوال اٹھایا. آپ جبریل آیا آپ کی خدمت میں تو کہا جی باہر ملک الموت آ چکا ہے. آپ نے کہا آ جائے. میں نے کب روکا ہے؟ جو آیا تو انہوں نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم یا رسول. پھر کہنے لگا میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، صرف آپ کو کر رہا ہوں. پھر کہنے لگا میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، آپ کے لیے اللہ نے کہا تھا اجازت لے کے اندر جانا. پھر کہنے لگا اللہ نے کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا، آپ کو اختیار دیا ہے. جانا چاہیں گے تو میں آپ کی جان نکالوں گا، آپ رہنا چاہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا رائے، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. اللہ ایسی موت دے کہ وہ ہماری ملاقات کا شوق ہے. ایسی موت نہ آئے کہ ہم مجرم بن کے جا رہے ہیں. او میرے عزیزو، اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے سارے گھر کو الوداع کہا. بیویوں کو بلا کر سلام رخصت، فاطمہ بیٹی سلام رخصت، بتا دیا میں جا رہا ہوں. داماد علی گود میں سر رکھا، دعائیں دیں، کمر پہ سر پہ ہاتھ پر رخصت. حسن حسین کو بلا کے سینے سے لگایا، ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرے. لگتا ہے ایک کو ذبح ہوتے دیکھا، ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا. رخصت، کچھ نہیں بولے. جب جانے کا وقت آیا تو کہا جبریل اللہ سے پوچھ کے اور میری امت کے ساتھ کیا کر، میری امت کے ساتھ کیا. جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. آ کر کہا جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا، یا اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا.
اور پھر جا کے بھی امت کو نصیحت فرمائی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، غلام میری امت کے کمزوروں پہ رحم کھانا، فرعون نہ بننا، نماز نہ چھوڑنا اور بد اخلاقی نہ کرنا۔ وہ بھی امت کو کہتے 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 تشریف لے گئے، اور جب میدان محشر میں جب جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، او ہو جب کوئی شخص ناکام ہو جائے گا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، تو اللہ کی طرف سے اللہ کا پکڑو، خودو پکڑو، یہاں کی پولیس یہاں ہاتھ کر ڈالتی، یہاں کھینچ لے جائے۔ آخرت کے دن کی پولیس ذرا مجھے دیکھو، ایک فرشتہ آئے گا یہاں ہاتھ ڈالے گا اور یوں کرے گا، یوں، تو اس کا سارا جبڑا باہر نکل جائے گا، اور ایسے کلابازیاں کھا کے نیچے گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ عورت کو یہاں سے نہیں پکڑیں گے اگر وہ ناکام ہو گئی، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑ کے یوں کرے گا، وہ ایسے کلابازیاں کھا کے گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ خوفناک دن ہے، خوفناک دن۔ ہاں اگر وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہو گئی تو پھر میرے اللہ کا اعلان ہوگا سب جوڑا پہناؤ، سر پہ تاج سجاؤ، ہاتھوں میں کنگن پہناؤ، قد 130 فٹ کر دیا جائے گا۔ تو جب وہ جہنم آئے گی چیخ مارے گی، اس پر ساری دنیا کے انسان، جنات، انبیاء یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی۔ میرے نبی نے کہا ابراہیم کہیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں، میری جان بچا۔ عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میری ماں مریم کا بھی سوال نہیں، میری جان بچا۔ ایک ہستی کی آواز سنو گے، آج محفل کو یاد رکھو گے کہ میں نے یہاں تمہیں بتایا تھا، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی، ایک آواز آئے یا رب امتی امتی۔ کون سی امت؟ جنہوں نے شراب کے اڈے چلائے، جنہوں نے قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جنہوں نے عزت و ناموس کو تار تار کر دیا، جنہوں نے مال بسام بن کے بیٹھے، اپنی نبی کی شریعت پہ چھریاں چلائیں، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تو نظریں طواف کریں گی، یہ کون آدمی، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ہر ایک نفسی نفسی، اور ایک ہستی کہہ رہے ہیں امتی امتی۔ جب تمہاری نظریں آواز کا تعاقب کرتے 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 پہنچیں گی، یاد رکھنا میری بات، تمہارے نبی کے ہاتھ ایسے ہوں، میرے آپ کے نبی کے ہاتھ ایسے ہوں، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت بچا دے، یا اللہ میری امت بچا دے۔ بھائیو، کتا بھی روٹی کھا کے سر نہیں اٹھاتا، اتنی وفا تو کریں جتنی کتا کرتا۔ ہمارے والد فوت ہو گئے تو ہماری والدہ نے، میرا تو سفر ہی رہتا تھا، میرے بھائی ماشاءاللہ لاہور میں تھے، وہ کہتے نہیں میں تیرے پیو دی جا نہیں چھڑنی، میں اتھے ہی رہنا ہے، اتھے ہی مرنا ہے۔ وہ نہیں شہر میں آئیں، گاؤں میں ہی رہیں، کہیں سے کوئی کتے کا بچہ آ گیا تو انہیں نوکرانی سے اس کو روٹی ڈال، وہ روٹی ڈالنی شروع کی، وہ وہیں آباد ہو گئی۔ میری ماں فوت ہو گئی، اس کو نہیں پتا کہ گھر دی مالکڑ مر گئی، نوکروں نے خیال چھوڑ دیا، وہ بھوکا پیسہ وہیں ہمارے گھر پہ مر گیا، کم نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو، اللہ کی قسم جو سن رہا ہے، میرے نبی کی دعا نہ ہوتی تو میں تم بندر خنزیر بن کے مرتے۔ ان کے رونے، ان کے تڑپنے، ان کی دہائی، بے قراریاں، نسل کی قربانی، اپنی قربانی۔ ایک رات اما عائشہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، تو کبھی ایسے ہو جائیں، پھر تھوڑی دیر بعد ایسے ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، پھر یوں ہو جائیں، پھر ایک دم آگے بڑھے اور پیٹ کو چارپائی کی لکڑی کے ساتھ یوں لگا کے نیچے جھک گئے، ایسے جھک۔ تو عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ اٹھ کے بیٹھ کے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو پیٹ کو پریس کر رہے تھے کہ وہ معدے کی آواز بند ہو جائے، عائشہ بھوک بہت لگی۔ تو وہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ کے تو ایک اشارے پر
یہاں خزانے زمین پہ آ جائیں گے، آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں، نہیں مانگوں۔ جس رات کی صبح 7 جون 633 عیسوی پیر کی صبح 11 ہجری 12 ربیع الاول، اس رات آپ کے گھر میں ایک چھٹانگ تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلتا، اندھیرا تھا۔ حضرت عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے گھر کا چراغ جلایا، اور اس کی صبح آپ اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، فاقے کی حالت میں چلے گئے۔ میرے عزیزو، اگر بے وفائی کرنی ہے تو پہلے اتنا کوئی وفادار ڈھونڈ لو۔ اگر اللہ رسول سے بے وفائی کرنی ہے تو پہلے کوئی ان سے بڑا وفادار ڈھونڈ لو، مل جائے تو پھر بدل لینا راستے، نہیں ملے گا اللہ کی قسم نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ اسی در پہ چھکو، اسی در پہ چھکو، یہیں سے تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں ملیں گی، یہیں سے کامیابیاں ملیں گی۔ چند 2-3 حدیثیں سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں جس میں آپ کی پوری زندگی ایک خوبصورت زندگی بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا ہے؟ تو مجھے دیکھو، آپ نے یوں کیا، پہلے کر کے دکھایا، پھر فرمایا کف ھذا، معاذ زبان قابو میں رکھنا، زبان پہ قابو رکھنا۔ یا رسول اللہ، کیا ہم جو کہتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ دوسری ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، بہت بڑی کا لفظ مجھے یہی یاد ہے اور کہیں یاد نہیں، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اگر تو وہ کر گیا تو جنت میں یوں ہو جائے، جنت میں میرا ساتھی ہو جائے۔ جنت مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جنت میں نبی کا ساتھ تو جنت سے بھی بڑی بات ہے۔ تو اتنی بڑی جگہ کے لیے پھر کام بھی اوکھا ہی بتا رہا ہے، سوکھا نہیں ہے۔ کہ میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت، میری ایک بہت بڑی سنت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، میں نے اس لیے رکھی، اسے نہیں کہ میں مولوی صاحب ہوں، یہ پگڑی بھی سنت ہے، میں پگڑی اس لیے باندھتا ہوں کہ میرے نبی نے باندھی، میرے نبی کو سفید لباس پسند تھا، میں اس لیے ہمیشہ سفید لباس پہنتا ہوں کہ یہ سنت ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، ہزاروں سنتیں بکھری پڑی ہیں، لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ پر ہے جو میں ابھی آپ کو واضح انشاءاللہ کرتا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو کر گیا میرے ساتھ، کج کیا ہے؟ کہ یہ ہے میرے بیٹے، ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ میرے بیٹے، ایک کام ساری زندگی کرنا پڑے گا، اور یہ مشکل بتا رہا ہوں، آسان نہیں۔ ان استطعت میں اشارہ ہے، مشکل کام ہے، آسان نہیں۔ تصبح و تم سے میں اشارہ ہے، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ایک دن کرنے سے نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ولیس فی قلبک غش لاحد، اس دل میں دنیا کے کسی انسان کے لیے بغض، نفرت، کھوٹ، حسد یہاں پیدا نہ ہونے دینا، پوری دنیا کے انسانوں سے دل صاف رکھنا، تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے۔